انسان دو قسم کے ہے، دو نوع ہے، ایک مرد حضرات اور ایک خواتین، ایک مسلمان مرد ایک مسلمان خاتون۔ اس آیات میں آخر تک اللہ رب العالمین نے مردوں کے ذکر کے بعد عورتوں کا بھی ذکر کر لیا۔ بعض مفسرین نے اس آیات، قرآن کی آیات کی وجہ اور شان نزول کی، یہ آیات کیوں نازل کی گئی جس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے، خواتین کا بھی ذکر ہے، کیوں؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ تھی، صحابیات میں سے ایک خاتون، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ مرد حضرات ہم خواتین سے دین اسلام میں زیادہ رتبہ رکھتے ہیں؟ مرد حضرات کی تعریف زیادہ ہے، مرد حضرات ہم سے دین میں آگے ہیں اور ہم دین میں پیچھے ہیں۔ حالانکہ جس طرح مردوں نے تجھ پر کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، ایمان لایا ہے، ہم خواتین عورتوں نے بھی تجھ پر ایمان لایا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خواتین پیچھے ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ اس حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ مرد ہم سے دین میں آگے ہیں؟ مرد جہاد پہ جاتے ہیں، ہم گھروں میں بیٹھی رہتی ہے۔ مرد حضرات جمعے کے لیے، عیدین کے لیے جاتے ہیں، دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اور گھر میں ہم بیٹھی رہتی ہے۔ جو اعمال مرد حضرات کرتے ہیں ہم خواتین ان سے محروم ہیں، یہ تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی، اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ بعض روایت میں شان نزول یہ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ خواتین کا بھی اسلام میں کوئی حق، کوئی حصہ، کوئی اہمیت ہے؟ یہ سب مرد کے سہارے، مرد کے سر؟ تو آیتیں نازل ہوئی قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، یقین جانو کہ مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد مومن عورتیں، دونوں ذکر ہے، والقانتین والقانتات، وہ اللہ کے خشوع سے عبادت کرنے والے مرد، اللہ کی خشوع سے عبادت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، وہ سچے مرد جو اللہ کے دین کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ سچی خواتین جو اللہ کے دین کی تصدیق کرتے ہیں، والصابرین والصابرات، اور وہ مرد جو مصیبت آنے پہ صبر کرتا ہے، اور وہ خواتین، وہ عورتیں جو مصیبت آتے وقت صبر کرتی ہے، والخاشعین والخاشعات، وہ مرد جو اللہ کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے ہیں، والخاشعات، اور وہ خواتین، وہ عورتیں جو خشوع و خضوع سے، دل لگی سے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور وہ مرد جو اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اور وہ خواتین جو اللہ کی دین کے لیے صدقہ کرتی ہے۔ جہاں مرد کا ذکر ہے وہاں عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ والصائمین والصائمات، وہ مرد جو اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے۔ والصائمات، اور وہ خواتین جو اپنے رب کی رضا کے لیے روزے رکھتی ہے، اپنے آپ کو بھوکی اور پیاسی رکھتی ہے، ان دونوں کا ذکر کر۔ والحافظین والحافظات، وہ مرد جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ خواتین، وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہ اور حیا ناموس کی حفاظت کرتی ہے۔ والذاکرین للہ والذاکرات کثیرا، اور وہ مرد جو اللہ کی ذکر کرتے ہیں زیادہ، وہ عورتیں جو اللہ کی ذکر کرتی ہے زیادہ۔ ان سب کے ذکر کے بعد پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے مرد ہے یا عورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے مغفرت کر دی، ان کی گناہوں کو معاف کر دیا،
وہ اجرن عظیمہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اجر عظیم لکھ دیا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ صرف مردوں کے لیے نہیں جنت، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات تو یہ کی جاتی ہے کہ جی خواتین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی کا، ہمارے تو یہ حال ہے، بیٹا ہو گیا تو خوشی سے جھوم جاتا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر شرمندہ سا ہوتا ہے۔ لوگ مبارکباد دیتے ہیں بیٹی، یہ مبارکباد کو بھی لیتے نہیں ہیں، سمجھے کہ بیٹی۔ حالانکہ تاریخ دیکھ لو، دین اسلام دیکھ لو، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کا جو تحفہ دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ بیٹے تو چھوٹے چھوٹے 2-3 وفات پا گئے، ابراہیم، قاسم، طیب۔ اس لیے اللہ اپنے حبیب کو بیٹیوں کا تحفہ دے رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں وہ اپنے 2 بیٹیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ 2 انگلیاں رسول اللہ نے اکٹھے کر دیا، یہ کہ جو آدمی 2، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر کسی کی 3-4 بیٹیاں ہو، اس کی صحیح تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسا ہوگا، حالانکہ بیٹوں پہ نہیں فرمایا۔ اس لیے آدھی امت خواتین ہے، آدھی امت عورتیں ہیں۔ ہم اپنے اولاد کی فکر تو کرتے ہیں بچوں کے، لیکن دنیا کی فکر خواتین کی کرتے ہیں، یہ آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ اور آج کل جدید لیبرل طبقہ وہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی دین اسلام نے عورتوں کو کوئی خاص عزت نہیں دی، دین اسلام نے، اب ہم ان کو، عورتوں کو عزت دیں گے، عورت کو ملازمت دیں گے، عورت کو دفتر میں بٹھائیں گے، عورت کو کرسی پہ بٹھائیں گے، عورت کے ہاتھ میں قلم دیں گے، یہ عورت کی عزت سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ دین اسلام نے عورت کو جو احترام، جو عزت اور مقام دیا ہے، اللہ کی قسم کسی بھی دنیا کے مذہب نے نہیں دیا۔ اور دنیا والوں نے تو عورت کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ تجارتی کوئی بھی چیز ہو، یہاں تک کہ شیمپو ہو، مہندی ہے، صابن ہے، بسکٹ ہے، دودھ ہے، ان سب پہ عورتوں کی تصویر چسپانا ہے، تو عورت سے کھلونا بنا دیا۔ دین اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جو دنیا کے کسی قانون نے نہیں دیا، وہ عزت دی ہے جو دنیا کے کسی مقام، کسی قانون نے نہیں دی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی صحیح تربیت دے تو میرے ساتھ جنت میں یہ ہوگا۔ جب لڑکی، عورت چھوٹی ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو اس کے والد کی ذمہ داری ہے اس کی تربیت کرے، نان و نفقہ۔ اور یہ جب شادی بیاہ ہو، خاتون بڑی ہو جاتی ہے، عورت کی شادی ہو جاتی ہے، پھر شوہر کو پابند کیا ہے کہ اپنے بیوی، اپنے بچوں کے کفالت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آخری جو وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی، ان 3 وصیتوں میں ایک یہ ہے کہ اپنے عورتوں کے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل عیال، اپنے عورتوں کے ساتھ احسان کرنا۔ اس لیے ایک یہ بات کہ دین اسلام نے عورتوں کو عزت نہیں دی، یہ بات غلط ہے۔ جتنا احترام، عزت، جتنا مقام دین اسلام نے دیا ہے خواتین کو، دنیا کے کسی قانون نے نہیں دیا۔ مرد کو پابند کیا ہے، چھوٹی بیٹی ہے، باپ پابند ہے، مکلف ہے اپنی بیٹی کے لیے گھر میں نان نفقہ کا انتظام کرنا ہے۔ اور بڑی ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، شادی ہو چکنے کے بعد پھر خاوند کو، شوہر کو پابند کیا ہے کہ اپنی بیوی کو باہر نکلنے پہ مجبور نہ کرے، تم اس کو گھر پہ بٹھا دو، شہزادی ہے، تم اس کے لیے جا کے روزانہ کرو، محنت کرو، خواری کرو، مزدوری کرو، اپنی بیوی کے بچوں کے لیے لے آؤ۔ اس سے بڑھ کر عزت کیا ہو سکتا ہے؟
عورت یورپ نے، انگریزوں نے، دنیا کے قانون والوں نے تو عورت کو ذلیل ننگا کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے قیامت کے دن جو مجھے قریب ہوگا، جو مجھے قریب ہے، وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق اور جس کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھی روش ہو، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو۔ اور یہی عورت ہے جب بوڑھی ہو جاتی ہے، ماں ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا احترام اور عزت کا ہے، کتنا مقام اللہ نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احسن بحسن صحبتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ اور رسول کے بعد مخلوق میں مجھ پر سب سے زیادہ خدمت اور حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیرے ماں ہے، تیری والدہ ہے۔ پھر پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا بتایا، پھر پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ، چوتھی مرتبہ جب انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوک، والد کا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ماں کی خدمت کرو گے، ماں کی مان کے چلو گے تو پھر جنت ملے گی، اور اگر ماں کا نافرمان ہے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ ماں کا فرمانبردار ہے، دنیا بھی جنت، جنت بھی جنت، آخرت بھی جنت۔ آپ نے صحابی کا واقعہ سنا، ایک صحابی کا کہ روح نہیں نکلتی تھی، 2 ہفتے ہو گئے، نبی علیہ السلام چلے گئے گھر پہ، پتہ چلا روح نہ نکلنے کی وجہ یہ ہے والدہ ناراض ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ والدہ کی رضا یہ اللہ کی رضا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں جی دین اسلام نے عورت کو کوئی عزت نہیں دی، بات غلط ہے۔